عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں بھی سوا پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 5 پاروں کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری صلاۃ تراویح کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہمیں بہتر انداز سے اس کے مفہومات کو سننے سمجھنے اور اس کے مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کا آغاز سورہ نساء سے ہوتا ہے۔ سورہ نساء، اس سورت کے اندر خواتین سے متعلق احکام اور حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اور نساء عربی زبان میں خواتین کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو خواتین سے متعلق یہاں پر تمام احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس مفسرین اس ضمن میں بتاتے ہیں کہ عیسائی اور ہندو اور دیگر جتنے بھی مذاہب تھے یہ عورت کو وراثت کا حقدار نہیں مانتے تھے، اور اسلام سے پہلے عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی معاشرے میں کوئی حقوق تھے۔ عرب کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ گھوڑے پر نہ چڑھ سکے، جو ہمارے ساتھ میدان جنگ میں حصہ نہ لے سکے، انہیں ہم حقوق کیسے دیں اور انہیں ہم وراثت میں حقدار کیسے ٹھہرائیں۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا، وراثت میں اس کو حصہ دیا، اور وراثت کے احکام کے بعد اگلے رکوع میں نکاح کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نکاح کے احکامات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، 2، 3 اور 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط صرف یہ لگائی گئی کہ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو تو پھر 4 تک اور 2 اور 3 کی اجازت ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کا حکم دیا گیا۔ پھر خواتین کے مہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو خوشدلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کیا جائے، مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین کے ساتھ نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا کہ کسی بھی صورت میں مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں، مسلمانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مسلمان کے لیے اس کے اقربا، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا اور اولاد کے حقوق کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا گیا اور اس کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر جس بات کو یہاں پہ فوقیت دی گئی ہے وہ ہے کہ یتیموں کے حقوق کی بڑی اہمیت قرآن مجید نے بتائی ہے کہ یتیموں کے حقوق کو آپ ان کے حقوق کو پورا دیں، اور حکم ہوا کہ یتیم کا اگر کسی نے مال لیا ہے، چھینا ہے، کسی ہیلے بہانے سے لیا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یتیموں کا مال اس کو فوراً واپس کیا جائے اور ان کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو تبدیل مت کرو۔ اگلے رکوع میں بدکاری کا ذکر کیا گیا ہے کہ بدکار عورت پر اگر 4 آدمیوں کی گواہی ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جرم ثابت ہونے پر اسے قید کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر 4 آدمیوں کی گواہی ثابت نہ ہو تو قید کا حکم اور بقیہ تعزیرات سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اگلے رکوع میں بدکار مرد کے لیے سخت سزاؤں کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ توبے کی تاکید ساتھ ساتھ قرآن مجید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر اس کو اعراض سے کیا جائے اور انہیں درگزر کیا جائے اور پہلے کی طرح انہیں معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ اگلے رکوع میں باطل طریقے سے مال کھانے اور تجارت کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ حلال مال کا منافع ہی جائز ہے۔ ہیرا پھیری جو کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، اس کی سزا جہنم ہے، اس سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ بڑے گناہوں سے اگر بچنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ رب العالمین آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود معاف کر دیں گے۔ اگلے رکوع میں الرجال قوامون علی النساء کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے اوپر حاکمیت اور فوقیت دی ہے، اللہ نے اس کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتلائی ہے کہ مرد چونکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی توانائی خرچ کرتا ہے اور خواتین کے تمام حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے مرد کا درجہ زیادہ ہے۔ اگلے رکوع میں خواتین کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، شوہروں کی اطاعت شعار ہونے کا حکم دیا گیا اور شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اگلے رکوع میں بخیل آدمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخیل اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے اوپر انعامات اور احسانات کیے ہوں اور وہ بخل کرتا ہو، اسے خرچ نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بخیل اور ناشکر لوگ، ان کے لیے میں نے ذلت کا عذاب
تیار کر کے رکھا ہے جو قیامت کے دن انہیں ذلت کا عذاب پیش کیا جائے گا۔ اور فرمایا نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر پانی میسر نہ ہو، لیکن اگر پانی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو وضو کی جگہ تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ تیمم کیا جائے۔ اگلے رکوع میں اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور اس دعوت سے انکار کے نتیجے میں ان کا انجام جہنم بتلایا گیا، اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں یہ گھاٹے میں رہیں گے۔ شرک کی بہت سخت انداز میں مذمت کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہر گناہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل عفو و مغفرت ہے سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ رب العالمین کسی حال میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص بقیہ اعمال ان کے بہت زیادہ اچھے ہوں، بقیہ اعمال میں وہ بہت اچھا احسن انداز میں چلتا ہو، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہو تو اس کی مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ دودھ کی بالٹی ہے، اسے پینے میں وہ دودھ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر اگر پیشاب پہ ایک قطرہ گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس دودھ کو کوئی نہیں پیتا۔ تو یہی مثال شرک کی بیان کی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا کہ شرک سے بچا جائے۔ پھر اگلے رکوع میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت والوں کو واپس کرنے کا اور ان کو صفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ میں امانت دار ہوں انہی کو یہ امانتیں سونپی جائیں۔ اور اسی امانت کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہمارا ووٹ اور بیعت ہے۔ جو ہمارا ووٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو سب سے زیادہ ایماندار اور دیانتدار شخص ہو اسے ہی اپنی یہ امانت سونپی جائے۔ اور اس کے بعد عدل و انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں ان کے رفیق ہوں گے۔ پھر اگلے رکوع میں جہاد کا حکم دیا گیا، شہداء کی فضیلت کا ذکر کیا گیا کہ یہ کبھی بھی یہ زندہ ہے انہیں مردہ نہ سمجھا جائے، اور فرمایا موت سے ڈرنا بزدلی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر محصور ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہارے وقت مقررہ پر تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں جگہ جگہ پر آپ بہت سارے اختلافات دیکھتے، لیکن یہ ہر قسم کے تغیرات اور اختلافات سے پاک ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ ہر قسم کے تضادات سے اللہ نے اس کو پاک رکھا ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی فرد، کوئی مسلمان اگر آپ کو سلام کرے، کوئی دعا دے تو اس کے سلام سے بہتر جواب اس کو دیا جائے۔ اگر وہ السلام علیکم کہے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جواب دیں، اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر مومن کے قتل کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر اللہ کا غضب رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر قائم رہے گی۔ اگلے رکوع میں حالت سفر میں نماز قصر کا حکم اور اس کا سارے احکامات کا ذکر کیا گیا کہ جب حالت سفر میں جائیں تو جو 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ اور صلاۃ خوف کا ذکر کیا گیا کہ عین میدان جنگ میں جب تیروں کی بارش ہو رہی ہو، گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت نماز خوف پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ سمجھا دیا گیا۔ اور یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھا دی گئی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھنا فرض قرار دیا گیا۔ اگلے رکوع میں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، یہ جھوٹی آرزوئیں اور امیدیں قائم کر کے رکھے ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں جنتیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں واضح پیغام دے دیا کہ جنت امیدوں سے کسی کو نہیں ملے گی، بلکہ جنت صرف ایمان اور نیک اعمال سے ملے گی۔ اگر کوئی نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو تو یہ تعلق بھی اسے جنت کو اس کے یہ تعلق اس کو جنت جو ہے نہیں دلوا سکتی۔ جنت صرف اور صرف ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اور فرمایا ایمان والے ہی اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث ہوں گے۔ دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے اور اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی رکوع میں فرمایا گیا مسلمانوں کو کہ سچی اور صاف بات کی گواہی دی جائے، اور صاف گواہی کا حکم دیا گیا۔ منافقین کی مذمت کی گئی اور ان کا انجام بتلایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اور
آخر میں ایک آپشن بھی دیا گیا کہ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین بہتر اجر دینے والا بھی ہے۔ آخری رکوع میں کفار سے دوستی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے محبت آمیز انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان سے سوال کیا کہ اے انسان، اللہ رب العالمین کو تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا؟ تمہارے یہ اعمال سے نہ تمہارے رب کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے نہ نقصان مل سکتا ہے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو تو اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔